سے بہت مانگتا ہوں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے، یا اللہ بس یہ والی خواہش پوری کر دیں، اس کے بعد اور کوئی خواہش نہیں کروں گا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور پھر جب وہ ذات وہ خواہش پوری کر دیتی ہے، اس کے بعد نئی خواہش دل گھر کرتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ کی ذات میں نہیں، ان تمام خواہشوں کو ایک ایک کر کے ایسے پورا کر دیتی ہے جیسے اس کے در پہ بے حساب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جلدی مل جاتا ہے۔ صبر کے آنسو جب بہتے ہیں تو وہ ان تمام صبر کا صلہ ایسے پہنچا دیتا ہے اور میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ او ہاں، یہ تو میں نے مانگا تھا اللہ سے، اور دیکھو کیسے اللہ نے اتنی جلدی سن لی، کیسے جس چیز کے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف میری سنتا ہے۔ اللہ کے قریب ان سب سے زیادہ قریب تو وہ ہوتا ہے جن کے آنسو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تو سب کو پیار کرتے ہیں اور اس کی رحمت سب کے لیے، اس کا کن سب کے لیے، اس کے ساتھ سب کا رشتہ الگ سا ہے۔ کہیں امیدوں کا رشتہ ہے تو کہیں دعاؤں کا اور کہیں آنسوؤں کا، لیکن ان سب کے بدلے اس کا کن سب کے لیے ایک سا ہے۔ تو تم مایوس نہ ہو، وہ سب کا اللہ ہے۔ رب تو ٹوٹے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے نا تو کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اس ذات سے زیادہ اپنے دل میں کسی کو جگہ دے دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس چیز کے لائق ہی نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں، اور جو اس چیز کے لائق ہے اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا رب کو برا نہیں لگتا کہ ہم اس کے بنائے ہوئے دل میں اسی کو نہیں رکھتے؟ ساری عاجزی محبتیں ایک طرف، وہ 70 ماؤں سے زیادہ سچی خلوص حقیقی محبت ایک طرف۔ میرا رب مجھے بھولنے والا نہیں۔ پیارے اللہ، میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، اپنے لیے راہ راست مانگتا ہوں۔ میرے گناہوں سے سیاہ دل کو اپنی نور کی روشنی سے نواز دے، مجھے اپنا بنا لے۔ میرا یہ غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اس دل کی ویرانی کو بس وہی مٹائے گا، سکون پائے گا تمہارا دل جب کہیں ذکر خدا آئے گا۔ تم نے تو ٹھان لی ہے اپنا نقصان کرنے کی، مگر دیکھ لینا انشاءاللہ تمہیں اللہ بچائے گا۔ دعائیں مانگتے ہو نا تو ساتھ ہی خیر بھی مانگا کرو، بہتری مانگنے والا بہترین سے نوازا جائے گا۔ ابھی نہیں لیکن بہت جلد سمجھ جاؤ گے، پھر تمہارا دل شکر کی تسبیح دہرائے گا۔ تم وہی سمجھو گے ابھی جو تمہارے سامنے ہے، آہستہ آہستہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹایا جائے گا۔ میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ فقط شر سے بچا لے مجھ کو، دیکھ لینا بھی تو پھر مجھ کو بہت تکلیف پہنچائے گا۔ آنسو بہت خاص ہوتے ہیں، ہم اکثر مسکرا تو کسی بھی بات پر دیتے ہیں مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر شخص ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا، اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے، بے لوث، بے حد محبت۔ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گر گرا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام آسان بنائیں گے۔
پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ زندگی کو نا تھوڑی سی بریک لینے دو۔ جہاں 10 لوگوں سے بات کرتے ہو وہاں 2 لوگوں سے بات کرو۔ جہاں پورا دن موبائل استعمال کر رہے ہو وہاں 6-7 گھنٹے استعمال کر لو۔ جہاں تم 1 گھنٹہ بھی سو نہیں پا رہے وہاں جیسے بھی کر کے دن میں 2 سے 3 دفعہ نیند لے لو۔ ہر سوچ کنٹرول آنا شروع ہو جائے گی۔ تم جتنا لوگوں سے باتیں کرو گے الجھتے جاؤ گے، بے سکون رہو گے۔ اپنا بہترین دوست اللہ کو بناؤ۔ یقین کرنا لوگوں سے بات کرنے کی فرصت تک نہیں ملے گی۔ تم الجھو گے بھی تو تمہارا رب تمہیں سلجھا دیا کرے گا۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے، بس ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اس دل کی ویرانی کو بس وہی مٹائے گا۔ سکون پائے گا تمہارا دل جب کہیں ذکر خدا آئے گا۔ تم نے تو ٹھان لی ہے اپنا نقصان کرنے کی، مگر دیکھ لینا انشاءاللہ تمہیں اللہ بچائے گا۔ دعائیں مانگتے ہو نا تو ساتھ ہی خیر بھی مانگا کرو۔ بہترین مانگنے والا بہترین سے نوازا جائے گا۔ ابھی نہیں لیکن بہت جلد سمجھ جاؤ گے، پھر تمہارا دل شکر کی تسبیح دہرائے گا۔ اللہ کو معصومیت پسند ہے، ایسی معصومیت کے نیکی کرے اور اسے اللہ کا احسان سمجھے۔ ایسی معصومیت کہ اگر وہ گناہ کر لے تو فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی، اچھی بری، پکی سچی، بس وہ مانگے۔ اللہ کو گناہوں کی نشاندہی پسند ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔